ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين۔ گزشتہ ہفتے ہم بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر کے واقعے پر گفتگو کر رہے تھے اور اس میں موجود کچھ گہرے رموز کا ذکر کر رہے تھے جنہیں مکمل نہیں کر پائے تھے، لہذا ہمیں وہیں سے آغاز کرنا ہے جہاں ہم نے چھوڑا تھا۔ ہم نے حجر اسود کی کہانی کا ذکر کیا تھا جو ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا اور عباسیوں نے اسے دوبارہ پگھلی ہوئی چٹان اور دھات میں جوڑ دیا تھا۔ اب حجر اسود اپنی اصل حالت میں نہیں بلکہ مختلف ٹکڑوں کی شکل میں موجود ہے۔ بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر سے ہمیں جو رموز ملتے ہیں ان میں واضح طور پر یہ تمثیل نظر آتی ہے کہ حضور نبی اکرم کے ظہور سے قبل کعبہ برباد ہو چکا تھا اور ان کے زمانے میں اسے دوبارہ تعمیر کیا جا رہا ہے۔ یہ تمثیل بالکل واضح ہے، حضرت ابراہیم کا دین مٹ چکا تھا اور اب ہمارے نبی محمد اسے دوبارہ زندہ کرنے آئے ہیں۔ یہ بات واضح ہے کہ کعبہ حضرت ابراہیم کے دین کی نمائندگی کرتا ہے اور وہ پہلا گھر ہے جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے، حضرت ابراہیم سے پہلے نہ کوئی مسجد تھی، نہ کوئی چرچ کلیسا، کوئی مقدس جگہ موجود نہیں تھی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے۔ یہ پہلا گھر یعنی عبادت کے لیے مختص پہلی جگہ مکہ ہے، لہذا یہ گھر اللہ کی عبادت کی علامت ہے۔ یہ کہ اسے نبی اکرم کے آنے سے 5 سال قبل تباہ کر دیا گیا تھا، اس بات کی تمثیل ہے کہ حضرت ابراہیم کے دین کو انسانیت نے محفوظ نہیں رکھا اور کسی نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ چنانچہ اب اس کی دوبارہ تعمیر ہو رہی ہے، بالکل اسی طرح جیسے حضرت ابراہیم کا دین دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ کعبہ حضرت ابراہیم کی بنیادوں پر تعمیر کیا گیا، لہذا بنیادیں وہی رہیں لیکن عمارت کو دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ اسی طرح دین کی بنیاد یعنی لا الہ الا اللہ وہی رہی، لیکن اس کی ظاہری شکل کو نئے سرے سے ترتیب دیا گیا۔ نبی اکرم کا ثالث بننا، سب کا ان پر خوش اور مطمئن ہونا اور ان کے ذریعے خونریزی اور خانہ جنگی سے بچ جانا، یہ سب بھی واضح تمثیلت ہے۔ جس طرح انہوں نے اس وقت قریش کی عزت کو بلند کیا، وہ نبوت کے ذریعے دوبارہ ان کی عزت بڑھانے والے تھے۔ اس بات کی علامت کہ نبی اکرم نے چادر اٹھا کر سب قبائل کو متحد کر دیا، یہ اشارہ کرتی ہے کہ وہ تمام قبائل کو اسلام کے ایک جھنڈے تلے جمع کریں گے۔ نبی اکرم کی آمد سے پہلے عرب قبائل بکھرے ہوئے تھے، لیکن ان کے بعد وہ سب ایک امت بن گئے۔ ایک اور بات جو محض تمثیل نہیں بلکہ حقیقت ہے، وہ یہ ہے کہ جب نبی اکرم کعبہ میں داخل ہوئے تو سب قبائل نے کہا، لقد جاک الامین، امین آ گیا۔ سب قبائل خوش ہو گئے۔ یہ حیرت انگیز ہے کیونکہ اس وقت تک یہ سمجھا جا رہا تھا کہ جو بھی سب سے پہلے داخل ہوگا اس کے قبیلے کو حجر اسود رکھنے کا اعزاز ملے گا، لیکن جب نبی اکرم آئے تو سب خوشی سے جھوم اٹھے۔ یہ صرف تمثیل نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ نبی اکرم کی شخصیت اتنی بلند تھی کہ ان کی عظمت کو ہر کوئی تسلیم کرتا تھا۔ آج ہم ایک اور واقعہ بیان کریں گے جو نبی اکرم کے مقام کو مزید اجاگر کرتا ہے۔ یہ واقعہ ابو جہل سے متعلق ہے جو کعبہ کی تعمیر کے لیے چندہ اکٹھا کرنے کھڑا ہوا۔ اس نے کہا، ہم اللہ کے گھر کو دوبارہ تعمیر کر رہے ہیں، لہذا اس بات کا خیال رکھیں کہ اب جو مال دیں وہ پاک کمائی سے ہو، اس میں سود دھوکہ جوا کسی غلط ذرائع سے حاصل کردہ مال نہ ہو۔ یہ حیرت کی بات ہے کہ ابو جہل جیسا شخص بھی سمجھتا تھا کہ اللہ کے لیے دی گئی قربانی پاک ہونی چاہیے۔ ابو جہل نے لوگوں سے کہا کہ اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے دی گئی رقم خالص ہو اور اس میں کسی قسم کی بددیانتی، سود، قمار بازی یا فحاشی سے کمائی ہوئی دولت شامل نہ ہو۔ یہ حیرت کی بات ہے کہ اس وقت کے جاہل عرب بھی فطرتنا یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے لیے دیا گیا مال پاک اور صاف ہونا چاہیے۔ جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، کعبہ کی تعمیر تاریخ میں پہلی بار حضرت ابراہیم کی اصل بنیادوں سے تھوڑا چھوٹا کیا گیا۔ عبداللہ بن زبیر نے اسے اصل بنیادوں پر دوبارہ بنایا، لیکن اموی دور میں اسے واپس جاہلی عربوں کے بنائے ہوئے سائز میں بدل دیا گیا۔ بعد میں عباسیوں نے کہا کہ اسے دوبارہ وسیع کیا جائے، لیکن امام مالک نے مشورہ دیا، میں نہیں چاہتا کہ کعبہ ایک کھلونا بن جائے جسے ہر حکمران آ کر توڑے اور پھر سے بنائے، اسے اسی حالت میں رہنے دیں۔
चुनांचे काबा ज्यादातर वही रहा जो जाहिली अरबों ने बनाया था, सिवाय इन चंद सालों के जब अब्दुल्ला बिन जुबैर ने इसे असल शक्ल में बहाल किया था। आज के काबा का तकरीबन 40% हिस्सा हजरत इब्राहीम की बुनियादों के बाहर है। ये भी हिकमत इलाही का हिस्सा है कि काबा के अंदर नमाज पढ़ना बहुत बड़ी सादत है, और नबी अकरम ने भी इसके अंदर नमाज अदा की। अगर काबा हजरत इब्राहीम की बुनियादों पर बनाया जाता तो उसके अंदर नमाज पढ़ना तकरीबन नामुमकिन हो जाता। जाहिली अरबों ने दरवाज़ा ऊंचा कर दिया था ताकि रसाई महदूद हो जाए। अब्दुल्ला बिन जुबैर के दौर में इसे मुख्तसर मुद्दत के लिए असल मुस्ततील शक्ल में बहाल किया गया, लेकिन हुज्जाज बिन यूसुफ के वक्त से मौजूदा ढांचा जुंकातू है। अल्लाह की हिकमत ने इसमें यह बरकत रखी कि काबा के अंदर नमाज पढ़ने की सआदत हर किसी को हासिल हो सके। हजर अस्वद के सामने खिली जगह यानी हजर इस्माइल भी असल काबा का हिस्सा है, जहां नमाज पढ़ना काबा के अंदर नमाज पढ़ने के बराबर है। ये अल्लाह की हिकमत का हिस्सा है कि रूहानी फवाइद को सब के लिए काबिल रसाई बनाया जाए। काबा की तामीर में इस्तेमाल होने वाला सामान असल में कैसर के हुक्म से एक चर्च के लिए तैयार किया गया था, लेकिन अल्लाह के इरादे से वो सामान काबा की तामीर के लिए इस्तेमाल हुआ। यह अल्लाह की कुदरत को जाहिर करता है कि वो इंसानी मंसूबों को अपने मकसद के लिए बदल सकता है। अब हम वही के नुज़ूल से पहले के एक और वाक़ये की तरफ बढ़ते हैं, हज़रत ज़ैद बिन हारसा का वाक़या, जो नबी अकरम की अजीम शख्सियत को मजीद उजागर करता है। ज़ैद बिन हारसा यमन के एक कबीले से ताल्लुक़ रखते थे, जो अरबों की कहतानी शाख से हैं, न कि अदनानी शाख से। हज़रत मोहम्मद और उनकी नस्ल अदनानी शाख से ताल्लुक़ रखती है, जबकि ज़ैद की नस्ल कहतानी शाख से है। इस फ़र्क को समझने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि अरबों को रिवायती तौर पर दो बड़ी शाखों में तकसीम किया गया है। ज़ैद के वालिदैन यमन के दो मुख्तलिफ कबीलों से ताल्लुक़ रखते थे, जिनके ताल्लुकात पेचीदा थे, कभी इत्तेहादी कभी हरीफ। एक ऐसे ही कशीदा दौर में ज़ैद की वालिदा सादे अपने बेटे को अपने कबीले के पास ले गईं। बदकिस्मती से इस दौरान उनके कबीले और उनके शौहर के कबीले के दरमियान एक झड़प हो गई। इंतकामी जज्बात में ज़ैद के कुछ रिश्तेदार, जो इस वक्त तकरीबन 7 या 8 साल के थे, ज़ैद को अगवा करके ले गए। अगरचे वो उनकी खानदानी रिश्तेदारी में शामिल थे, लेकिन उन्होंने ज़ैद के वालिद के कबीले से इंतकाम लेने के लिए इसे अगवा किया। जहालत के दौर में और इस्लाम से कबल नस्ल और शनाख्त वालिद के ज़रिए मुंतकिल होती थी, इसलिए ज़ैद को इसके वालिद के कबीले से ताल्लुक़ रखने वाला समझा गया, न कि इसकी वालिदा के कबीले से। अगवा करने वालों ने ज़ैद को बाज़ार अक्काज़ में ग़ुलामी के लिए बेच दिया, जो हज के मौसम के बाद सबसे बड़े बाज़ारों में से एक था। ज़ैद को 400 दिरहम में हकीम बिन हज़ाम को फ़रोख्त कर दिया गया, जो हज़रत खदीजा बिन्त खुयल्द के भतीजे थे। खदीजा ने हकीम से अपने घर के लिए एक नौकर खरीदने की दरख्वास्त की थी। हकीम ने ज़ैद को देखा, जो एक अरब लड़का था, और इसे वापस खदीजा के पास ले आया, जहां खदीजा ने ज़ैद को अपना ग़ुलाम बना लिया। जब हज़रत खदीजा ने हज़रत मोहम्मद से शादी की, तो उन्होंने ज़ैद को तोहफे के तौर पर हज़रत मोहम्मद को दे दिया। यूं ज़ैद के घर में इस्लाम से पहले एक ग़ुलाम के तौर पर आ गए। ज़ैद के वालिद हारसा अपने बेटे की गुमशुदगी से बेहद परेशान थे। मायूसी में उन्होंने ज़ैद के बारे में खबर फैलानी शुरू कर दी, इसकी खुसूसियात बयान की और किसी से भी जो इसे देखे मदद की दरख्वास्त की। उनका गम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी की तरह था। कई साल बाद एक हज के मौसम में यमन से एक शख्स ने मक्का में ज़ैद को पहचान लिया। इस शख्स ने महसूस किया कि ज़ैद की शक्ल और सूरत इसके वालिद के कबीले से मुताल्लिक है, न कि कुरैश से। ज़ैद की शनाख्त की तस्दीक करने के बाद इस शख्स ने यमन वापस जाकर हारसा को इत्तला दी। खुश होकर हारसा ने अपनी तमाम दौलत जमा की और अपने भाई के साथ मक्का जाने के लिए रवाना हो गए, ताकि वो अपने बेटे को वापस ले आएं। मक्का पहुंचकर हारसा और उनके भाई ने ज़ैद के बारे में दरियाफ्त किया और उन्हें हज़रत मोहम्मद के पास जाने की हिदायत की गई। इसने हज़रत मोहम्मद को हरम में खाना काबा के करीब पाया। हज़रत मोहम्मद की इज़्ज़त अफजाई करते हुए हारसा ने आपकी नोबल नस्ल और अमानतदारी की तारीफ की। फिर उन्होंने हालात की वजाहत की और ज़ैद की रिहाई के लिए दरख्वास्त की, और अगरचे वो माली तौर पर कमज़ोर थे, उन्होंने फ़िदिया देने की पेशकश की। हज़रत मोहम्मद ने अगरचे आपको नबूवत नहीं मिली थी, अपनी ईमानदारी और इखलाकी बुलंदियां ज़ाहिर कीं। आपने जवाब दिया, अगर ज़ैद अब के साथ जाना चाहे तो मैं इसे बगैर किसी फ़िदिये के भेज दूंगा, लेकिन अगर वो मेरे साथ रहना चाहे तो मैं इसे वापस नहीं भेज सकता।
حارثہ اور ان کے بھائی اس پیشکش پر حیران اور خوش ہو گئے۔ انہیں یقین تھا کہ زید اپنے خاندان کے ساتھ واپس جانا چاہے گا، اور وہ اس پیشکش کو بخوشی قبول کر گئے۔ حضرت محمد نے زید کو طلب کیا، جو اب بالغ ہو چکا تھا اور تقریباً 25 سال کا تھا، کیونکہ وہ تقریباً 10 سال تک حضرت محمد کے ساتھ رہ چکا تھا۔ جب زید نے اپنے والد اور چچا کو دیکھا تو فوراً انہیں پہچان لیا۔ حضرت محمد نے حالات کی وضاحت کی اور زید کو یہ اختیار دیا کہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ واپس جا سکتا ہے یا آپ کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ ایک دلگداز لمحے میں زید نے اپنا فیصلہ کیا اور کہا، میں کبھی بھی اب کو کسی اور پر ترجیح نہیں دے سکتا، کیونکہ اب میرے لیے والد اور چچا دونوں سے زیادہ ہیں۔ سبحان اللہ! یہ الفاظ زید کے حضرت محمد کے لیے گہرے محبت اور عزت کو ظاہر کرتے ہیں، جنہوں نے اسے ایسے شفقت اور محبت سے رکھا جیسے وہ کوئی غلام نہیں بلکہ ان کے خاندان کا ایک عزیز فرد تھا۔ زید کی وفاداری سے متاثر ہو کر حضرت محمد نے اسے حرم میں لے جایا اور قریش کے اجتماع کے سامنے زید کو اپنا منہ بولا بیٹا قرار دیا۔ اس دن سے زید کو زید بن محمد یعنی محمد کا بیٹا کہا جانے لگا۔ یہ گود لینے کا عمل ایک شاندار علامت تھا جو ان کے درمیان رشتہ کو ظاہر کرتا تھا۔ تاہم اسلام کی آمد کے بعد گود لینے کے عمل میں اصلاح کی گئی تاکہ نسل کی واضح پہچان قائم رکھی جا سکے، اور زید کو پھر سے زید بن حارثہ کہا جانے لگا۔ یہ کہانی حضرت محمد کی ہمدردی، اخلاقی بالندائی اور آپ اور زید کے درمیان باہمی محبت اور وفاداری کو اجاگر کرتی ہے۔ غلامی میں مبتلا ہونے اور اپنے خاندان سے جدا ہونے کے باوجود زید نے حضرت محمد کے زیر سایہ ایک نیا گھر پایا، جہاں اس کے ساتھ عزت اور محبت سے پیش آیا گیا، اور وہ کبھی بھی ایک غلام نہیں سمجھا گیا بلکہ حضرت محمد کے گھر کا ایک عزیز فرد تھا۔ واللہ، اور میں جو کہہ رہا ہوں وہ تھوڑا سا کڑوا لگ سکتا ہے، لیکن میری بات پوری سنو۔ واللہ، یہ ایک انسان کے لیے غیر فطری ہے کہ وہ کسی ایسے شخص سے جو اس کا خون کا رشتہ نہیں ہے یہ کہے کہ یقیناً میں تمہیں اپنے والد پر ترجیح دوں گا۔ مطلب یہ کہ حیاتیاتی طور پر جو محبت آپ اپنے والد سے رکھتے ہیں وہ موجود ہوتی ہے۔ ایسے کئی کیسز ہیں جہاں لوگوں نے اپنے والد کو 30-40 سال کی عمر تک نہیں دیکھا، اور پھر انہوں نے اپنے والد کا پتہ چلایا اور فوراً ان کے ساتھ ایک محبت کا رشتہ بن گیا۔ کیا یہ درست نہیں؟ صحیح ہے۔ فطرت میں خود بخود محبت کا رشتہ قائم ہوتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ زید کے پاس صرف یادیں ہیں۔ وہ 7-8 سال کا تھا جب اسے اغوا کیا گیا۔ اب وہ جانتا تھا کہ اس کا والد کون ہے، اور پھر بھی وہ یہ کہتا ہے، میں کسی کو تم پر ترجیح کیسے دے سکتا ہوں؟ واللہ، میں یہ کہوں گا کہ یہ غیر فطری ہے، سوائے اس کے کہ یہ شخص اللہ کا نبی ہو، کیونکہ نبی کا رشتہ والد کے رشتہ سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اور ایسا شخص اپنے ارد گرد کے لوگوں کے دلوں میں جو محبت ڈالتا ہے وہ صرف کوئی نبی ہی ڈال سکتا ہے، یا وہ شخص جو نبی بننے والا ہو۔ اور یہی اس شخص کی حالت ہے، وہ نبی بننے والا ہے، ابھی نبی نہیں بنا ہے۔ صرف وہ شخص جو اس سطح کی روحانیت رکھتا ہو وہی والد کی محبت کے رشتہ پر سبقت لے سکتا ہے، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو زید نے کی۔ زید نے کہا، میں کسی کو تم پر ترجیح نہیں دے سکتا یا رسول اللہ۔ اس نے رسول اللہ وہ نہیں کہا، وہ کہہ رہا تھا، اور وہ محمد کو نہیں پکار سکتا تھا کیونکہ وہ استاد تھا۔ ٹھیک ہے، تو وہ کسی بھی نام سے اسے نہیں پکارتا۔ وہ کہتا ہے، میں کسی کو تم پر ترجیح نہیں دے سکتا کیونکہ جو کچھ میں نے تم سے دیکھا ہے تم میرے لیے والد اور چچا دونوں سے بڑھ کر ہو۔ زید کے والد نے قہری ہے کر کہا، او زید، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ کیا تم دیوانہ ہو گئے ہو؟ تم کسی اجنبی کی غلامی اختیار کرو گے؟ تم غلام ہو، تم آزاد نہیں ہو، تم کسی ایسے شخص کی غلامی اختیار کر رہے ہو جو تمہارا خون نہیں ہے، اور تم اپنے والد کے ساتھ اپنے قبیلے میں واپس جانے سے انکار کر رہے ہو۔ دوسرے الفاظ میں، ایک غلام کے طور پر تمہارے پاس کوئی حقوق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایک غلام کے طور پر تمہارے پاس عزت نہیں ہے، ایک غلام کے طور پر تمہارے پاس تحفظ نہیں ہے، ایک غلام کے طور پر تم غلام ہو، اور تم ایک اجنبی کی غلامی اختیار کر رہے ہو، بجائے اس کے کہ تم اپنے والد کے ساتھ اپنے وطن واپس جاؤ۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ اور زید نے اسے جواب دیا، ہاں، میں نے اپنی پسند بنا لی ہے، میں نے جو کچھ کہا ہے میں جانتا ہوں، اور میں نے اس شخص سے جو کچھ دیکھا ہے میں اس پر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ جس طرح اس شخص نے میری عزت کی ہے اور جس محبت سے اس نے مجھے نوازا ہے میں کسی کو اس پر ترجیح نہیں دے سکتا۔ اور جب زید نے یہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اس کا ہاتھ پکڑا، اور ہم نے جس ہجر کا ذکر کیا وہاں گئے، کعبہ کے کھلے حصے میں، اور وہاں کھڑے ہو کر ایک اعلان کیا،
वहां ऐलान किए जाते थे और फरमाया, ए मक्का के लोगों, मैं चाहता हूं कि तुम सब गवाही दो कि अब से ज़ैद एक आज़ाद इंसान है और मैंने इसे अपना बेटा गोद लिया है, तो अब वो मेरा बेटा है और वो मुझसे विरासत लेगा और मैं इससे विरासत लूंगा। और यूं वो ज़ैद बिन मोहम्मद के तौर पर मशहूर हुए। और ये ऐलान इसके वालिद के सामने किया ताकि वालिद के दिल में सुकून आए कि देखो, तुम्हारा बेटा अब गुलाम नहीं है और मैं इसे गोद लूंगा और मैं इसका ख्याल रखूंगा और वो मुझसे विरासत लेगा और मैं अब्दुल मतलब का पोता हूं। और ये ऐलान वालिद और चचा के सामने किया ताकि वो मायूस होकर वापस न जाएं, बल्कि इत्मीनान के साथ वापस जाएं। और उसने कहा, कम अज कम हमारा बेटा अब आज़ाद इंसान है और वो कुरैश के गोद लिया हुआ है और वो अब कुरैशी है, चाहे खून में नहीं कम अज कम इज्जत में, तो वही इज्जत इसे मिलेगी। और इस तरह अपने ज़ैद बिन हारसा को गोद लिया और उसके बाद वो ज़ैद बिन मोहम्मद कहलाए। और इब्न उमर ने कहा, इब्न उमर मक्का में नौजवान थे, लिहाजा वो ज़ैद को नौजवान के तौर पर नहीं जानते थे, वो ज़ैद को इस्लाम के आगाज में जानते थे। इब्न उमर जो कि उमर बिन खिताब के बेटे हैं, अब्दुल्ला इब्न उमर। इब्न उमर ने कहा, हमने कभी ज़ैद को किसी और नाम से नहीं जाना सिवाय ज़ैद बिन मोहम्मद के, यही मैं समझता था। यही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके साथ रवैया रखा था। मुझे नहीं पता था कि ज़ैद का कोई और नाम था सिवाय ज़ैद बिन मोहम्मद के, यहाँ तक कि अल्लाह ने सूरत अल-अहज़ाब की आयत 5 नाजिल की। और ये मदीना के 5वीं साल की बात है, बहुत देर बाद, इस वाक़ये के तकरीबन 30 साल बाद। ठीक है। इब्न उमर ने कहा, मुझे नहीं पता था कि ज़ैद का कोई और नाम था सिवाय ज़ैद बिन मोहम्मद के, क्योंकि यही ताल्लुक था, यहाँ तक कि अल्लाह ने सूरत अल-अहज़ाब की आयत नाजिल की। और सूरत अल-अहज़ाब आयत 5 में अल्लाह क्या फरमाते हैं, उदऊहुम लिआबाइहिम हुवा अक़सतु इंदल्लाह, बच्चों को उनके वालिद के नाम से पुकारो, ये अल्लाह के नज़दीक बेहतर है। और फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद का नाम तब्दील किया और कहा, अब ये ज़ैद बिन हारसा है, न कि ज़ैद बिन मोहम्मद। और इब्न शहाब अल-ज़हरी जो कि इब्तिदाई इस्लाम के मशहूर उलमा में से हैं, उनके मुताबिक ज़ैद इस्लाम कबूल करने वाले पहले शख्स थे। अब ये इस्लाम कबूल करने वाले पहले शख्सों का तज़किरा हज़रत खदीजा, हज़रत अबू बकर, ज़ैद और हज़रत अली के बारे में भी किया गया है। ये वो 4 अहम शख्सियात हैं जिनके बारे में कहा गया है कि वो सबसे पहले मुसलमान हुए। और इस तरह ज़ैद उन चंद लोगों में से हैं जिनके बारे में कहा गया है कि वो सबसे पहले इस्लाम लाए। और जाहिर है कि लोगों ने इन रवायात में तदबीक करने की कोशिश की है कि जो पहला कुरैशी मुसलमान हुए वो अबू बकर थे, पहली औरत हज़रत खदीजा थी, पहला आज़ाद गुलाम ज़ैद थे और पहला बच्चा अली थे। तो उन्होंने इन आरा को मिलाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी ये बात अहम है कि ज़ैद बुनियादी तौर पर इस्लाम के इब्तिदाई कबूल करने वालों में से थे और ज़ैद को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत थी। जाहिलियत के दौर में ज़ैद ने ऐमन से शादी की थी। ऐमन हज़रत आमना की खादमा थी, जो कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा थीं। और जब आमना का इंतकाल हो गया तो ऐमन को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पास रख लिया। वो दूध पिलाने वाली नहीं थी, उन्होंने अब को दूध नहीं पिलाया, लेकिन वो अब का ख्याल रखती थी, तो वो एक तरह से परवरिश करने वाली माँ बन गईं। तो ऐमन, अब हम नहीं जानते कि इस वक्त उनकी उम्र कितनी थी, लेकिन मुमकिना तौर पर वो हज़रत आमना से कम उम्र होंगी और शायद वो 15 साल की होंगी या 10 साल की होंगी। तो ऐमन ज़ैद से कम अज कम 20 साल बड़ी होंगी। तो ज़ैद ने ऐमन से शादी की थी जब वो दोनों गुलाम थे, क्योंकि गुलाम होने की हालत में आप दूसरे गुलाम से शादी कर सकते हैं। और दोनों का एक बच्चा हुआ और वो बच्चा हकीकत में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में पैदा हुआ था। और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि उसामा बिन ज़ैद था। इस घराने में ज़ैद की परवरिश और उनके वालिद की मोहब्बत व तवज्जो का अमल बेमिसाल था। जब नबी करीम ने उन्हें आज़ाद किया और अपना बेटा करार दिया तो ये ज़ैद के मकाम को कुरैश के बराबर ले आया। इस तब्दीली को मज़ीद पुख्ता करने के लिए नबी करीम ने ज़ैद को अपनी चचाज़ाद ज़ैनब बिन्त जहश से निकाह करने की तरगीब दी। ये अमल इंतहाई अहम था, क्योंकि एक साबिक गुलाम के लिए किसी शरीफ औरत से निकाह करना गैर मामूली बात थी। ये नबी करीम की तरफ से ज़ैद की साबिका गुलामी के साथ वाबस्ता तमाम कमियों को ख़त्म करने की शूरी कोशिश थी। अगरचे ज़ैद और ज़ैनब के दरमियान निकाह ज़ाती इख्तिलाफ़ात की वजह से कामयाब ना हो सका, लेकिन यह वाक़या हिजरत के 5वीं साल एक तारीख़ी वाक़ये की बुनियाद बना। अल्लाह ने कुरान में वही नाजिल की कि नबी करीम ज़ैनब से निकाह करेंगे। ये निकाह मुनफरिद था, क्योंकि ये अल्लाह ताला के हुक्म से हुआ। अल्लाह ने खुद ये निकाह फरमाया,
جس کے لیے نہ گواہوں کی ضرورت تھی اور نہ ہی ولی کی۔ یہ آیت کئی ماہ بعد نازل ہوئی جب زید نے زینب کو طلاق دے دی تھی۔ بدقسمتی سے اس واقعے کو اکثر غیر مسلموں نے غلط سمجھا ہے، لیکن اس کے تفصیلات زید کی اہمیت اور ان پر کیے گئے عزت افزائی کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کے بعد زید نے دیگر قریشی خواتین سے نکاح کیا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی سابقہ غلامی ان کی شناخت نہیں رہی۔ مزید برآں زید کے بلند مقام کا مظاہرہ ان کی عسکری ذمہ داریوں سے بھی ہوتا ہے۔ جب بھی نبی کریم انہیں کسی مہم پر بھیجتے، زید ہمیشہ کمانڈر ہوتے اور کسی کے ماتحت نہیں ہوتے۔ انہوں نے کم از کم 10 مہمات کی قیادت کی، جو نبی کریم کے ان پر بے پناہ اعتماد اور احترام کی علامت ہے۔ زید کی شہادت جنگ موتہ میں ہوئی، جو مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان نبی کریم کی زندگی میں ایک اہم معرکہ تھا۔ اگرچہ نبی کریم اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے زید کو مسلمانوں کے سب سے بڑے دستے کی قیادت سونپی۔ جنگ کی شدت کو سمجھتے ہوئے نبی کریم نے ہدایت دی کہ زید قیادت کریں گے، اور اگر انہیں کچھ ہو جائے تو جعفر بن ابی طالب کمان سنبھالیں گے، اور پھر عبداللہ بن رواحہ۔ بدقسمتی سے تینوں رہنما جنگ میں شہید ہو گئے۔ اس قیادت کے خلا کو خالد بن ولید نے پور کیا، جو حال ہی میں مسلمان ہوئے تھے۔ خالد کی شاندار قیادت نے انہیں سیف اللہ کا لقب دلایا، لیکن زید، جعفر اور عبداللہ کا نقصان نبی کریم کے لیے انتہائی غمناک واقعہ تھا۔ ان کے احترام میں نازل ہونے والی وحی اس وقت پڑھی گئی، لیکن اب اس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ زید کی وفات نے مسلم معاشرے پر گہرا اثر ڈالا۔ بعد ازاں ان کے بیٹے اسامہ نے اپنے والد کی قیادت کا ورثہ سنبھالا۔ محض 16 سال کی عمر میں نبی کریم نے اسامہ کو رومیوں کے خلاف ایک اہم مہم کی قیادت کے لیے مقرر کیا۔ اس فیصلے پر صحابہ کے درمیان بحث ہوئی۔ عمر نے سوال کیا کہ ایک نوجوان کو اتنی اہم ذمہ داری کیسے دی جا سکتی ہے، لیکن ابو بکر نے نبی کریم کے فیصلے کو مضبوطی سے قائم رکھا اور اسے بدلنے سے انکار کر دیا۔ زید بن حارثہ کو اسلامی تاریخ میں ایک منفرد اعزاز حاصل ہے۔ وہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، حتیٰ کہ ابو بکر، جن کا قرآن میں بالواسطہ ذکر ہے، بھی اس اعزاز میں شریک نہیں۔ کچھ صحابہ کا ماننا تھا کہ اگر زید نبی کریم کے بعد زندہ رہتے تو شاید وہ خلیفہ منتخب کیے جاتے، کیونکہ وہ نبی کریم کے بے مثال قرب کے حامل تھے۔ عبداللہ بن عمر نے ایک بار اپنے والد عمر بن خطاب کے دور خلافت میں ایک واقعہ یاد کیا۔ عبداللہ نے سوال کیا کہ اسامہ بن زید کو ان سے زیادہ وظیفہ کیوں دیا جا رہا ہے، حالانکہ دونوں اسلامی ریاست کی خدمت کر رہے ہیں۔ عمر نے انتہائی دیانتداری کے ساتھ جواب دیا، کیونکہ اسامہ نبی کریم کو تم سے زیادہ محبوب تھے، اور ان کے والد نبی کریم کو تمہارے والد سے زیادہ محبوب تھے۔ یہ جواب زید اور ان کے خاندان کے لیے نبی کریم کی بے مثال محبت اور احترام کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ واقعہ جب زید نے نبی کریم کو اپنے حقیقی والد اور چچا پر ترجیح دی، نبی کریم کی نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے، اور یہ حیران کن ہے۔ یہ روایتی خاندانی تعلقات کی سمجھ کو چیلنج کرتا ہے اور نبی کریم کے ساتھ زید کے گہرے تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ وحی کے نزول سے پہلے ہی نبی کریم کے اخلاق اور عادات نے زید پر ایسا گہرا اثر ڈالا کہ انہوں نے کہا، اب والد اور چچا سے بڑھ کر ہے۔ یہ گہرا تعلق اور زید کی وفاداری نبی کریم کی بلند اخلاقیات پر قیمتی بصیرت فراہم کرتی ہے۔ یہ ان کی بے مثال اخلاقی عظمت کا ثبوت ہے، جو ہمیں حیرت اور غور و فکر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ واقعی یہ واحد واقعہ نبی کریم کی محبت اور وفاداری کو متاثر کرنے کی صلاحیت ظاہر کرتا ہے۔ یہ کہانیاں جو ابھی بیان کی گئیں، بنیادی طور پر وہی واقعات ہیں جن کے بارے میں ہمیں وحی کے نزول سے پہلے معلوم ہے۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا، وحی کے آنے سے پہلے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہر چیز تیار ہو چکی ہو۔ نبی کریم کے کردار کو قائم کر دیا گیا ہے، اور بہت سی نشانیاں موجود ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ کعبہ کی تعمیر نو، قریش کا نبی کریم کی قیادت میں متحد ہونا، اور کعبہ کا ابراہ اور عبد المطلب کے زمانے میں بچ جانا۔ مزید برہ ایسے واقعات اور صفات بھی ہیں جو نبی کی آمد کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ حنفاق کے قصے بیان کیے گئے، جیسا کہ سلمان فارسی کا واقعہ، جس پر ہم نے پہلے مختصراً بات کی تھی اور بعد میں اس پر دوبارہ گفتگو کریں گے۔ یہ نشانیاں واضح کرتی ہیں کہ کوئی اہم واقعہ ہونے والا ہے۔ اسی مقام سے ہم وحی کی حقیقی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ وحی کے آغاز کی تفصیل حضرت عائشہ نے بیان کی ہے۔ یہ روایت امام بخاری کی صحیح میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ اس حدیث کی بنیادی راوی ہیں، جو کافی طویل ہے، تقریباً 2 صفحات پر مشتمل،
اور مکمل طور پر وحی کے آغاز پر مرکوز ہے۔ یہ بخاری کی 5ویں حدیث ہے جو پہلے باب کے بالکل آغاز میں موجود ہے، اور اس باب کا عنوان ہے وحی کا آغاز۔ اگر اب بخاری کھولی تو آپ کو یہ حدیث ملے گی جس میں حضرت عائشہ بیان کرتی ہے وحی کا آغاز یوں ہوا، اور پھر تفصیل بیان کرتی ہے۔ یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ خود ان واقعات کی عینی شاہد نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ جب پہلی بار وحی نازل ہوئی تو وہ پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، پھر بھی وہ ان واقعات کو بڑی تفصیل سے بیان کرتی ہے۔ یہ بات اس امر کو ظاہر کرتی ہے کہ نبی کریم اپنی ابتدائی زندگی کے اہم واقعات اپنی زوجہ محترمہ سے گفتگو میں بیان کرتے تھے، جیسا کہ ایک محبت کرنے والا شوہر کرتا ہے۔ اس کے نتیجے میں حضرت عائشہ ان واقعات کو اس حد تک جانتی تھی کہ وہ انہیں عینی شاہد کی طرح بیان کر سکتی تھیں، حالانکہ وہ خود موجود نہیں تھیں۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ وحی کے نزول سے پہلے نبی کریم غار حرا میں خلوت اختیار کرتے تھے، جو ایک پہاڑ پر واقع ہے جسے اب جبل نور کہا جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اسے جبل نور نہیں کہا جاتا تھا، یہ نام بعد میں اس لیے رکھا گیا کیونکہ قرآن کا نور اس مقام پر نازل ہوا۔ غار حرا کئی لحاظ سے منفرد ہے۔ یہ ایک عام غار کی طرح نہیں ہے بلکہ ایک شگاف ادرار کی شکل میں ہے جس کے آگے اور پیچھے دونوں طرف راستے ہیں۔ اندر داخل ہونے کے لیے جھوک کر جانا پڑتا ہے، اور یہ جگہ صرف ایک شخص کے بیٹھنے کے لیے کافی ہے۔ جب غار کے اندر بیٹھا جائے تو فطری طور پر رخ کعبہ کی طرف ہوتا ہے اور کسی اور سمت میں دیکھنا ممکن نہیں۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس مقام سے آج بھی کعبہ واضح نظر آتا ہے۔ یہ ایک شاندار مقام ہے جہاں پہاڑ کی بلندی کی وجہ سے خوشگوار ہوا بھی چلتی رہتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس مقام کو اس مقصد کے لیے تخلیق کیا ہو۔ تاریخی بیانات جیسا کہ ابن اسحاق اور دیگر کے مطابق یہ ذکر کیا گیا ہے کہ عبد المطلب نے اس غار کو دریافت کیا اور اسے تفکر و عبادت کے لیے استعمال کیا۔ اسی طرح نبی کریم وہاں کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر جاتے، کئی راتیں خلوت میں گزارتے اور پھر واپس آ کر حضرت خدیجہ کے ساتھ کچھ دن گزار کر دوبارہ پہاڑ پر چلے جاتے۔ اپنی 40ویں سالگرہ کے قریب دیگر واقعات بھی رونما ہونے لگے جنہیں نبی کریم نے بعد میں صحابہ کرام کو بتایا۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں نبی کریم نے فرمایا کہ وحی کے نزول سے پہلے مجھے راستے میں پتھروں اور چٹانوں کی طرف سے سلام سنائی دینے لگا۔ میں ادھر ادھر دیکھتا لیکن کوئی نظر نہ آتا، یہاں تک کہ مجھے احساس ہوا کہ یہ چٹانیں اور پتھر ہے۔ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ ایک خاص پتھر ہمیشہ آپ کو سلام کرتا تھا، اور آپ نے فرمایا کہ آج بھی مکہ میں آپ اس پتھر کو پہچانتے ہیں۔ اسی دوران نبی کریم نے رات کے وقت خواب دیکھنے شروع کیے جن میں اگلے دن پیش آنے والے واقعات نظر آتے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ آپ کو ایسے واضح خواب دکھائی دیتے جیسے صبح کی روشنی واضح ہوتی ہے۔ جس طرح سورج کے طلوع ہونے کا یقین ہوتا ہے، اسی طرح یہ خواب بھی یقینی طور پر سچ ثابت ہوتے۔ آپ یہ تجربات حضرت خدیجہ سے بیان کرتے، کہانی اور خوابوں کی درستگی کے بارے میں گفتگو کرتے۔ حضرت خدیجہ نے اپنی حکمت اور پختگی کے ذریعے آپ کو تسلی دی اور ان واقعات کو اللہ کی طرف سے ایک اچھا اشارہ سمجھا۔ یہ ان کے فہم اور حمایت کو ظاہر کرتا ہے جو اس اہم مرحلے پر نمایاں تھی۔ بخاری میں مذکور ہے کہ خوابوں کا یہ سلسلہ 6 ماہ تک جاری رہا۔ قرآن کی وحی رمضان میں شروع ہوئی لیلۃ القدر کے دوران، جیسا کہ آیت پڑھو اپنے رب کے نام سے میں بیان ہوا ہے۔ رمضان سے 6 ماہ پیچھے جائیں تو ربیع الاول کا مہینہ بنتا ہے۔ چنانچہ ربیع الاول سے رمضان تک نبی کریم ہر رات یہ پیشگوئی والے خواب دیکھتے جن میں اگلے دن کے واقعات پہلے سے ظاہر ہو جاتے۔ یہ 6 ماہ کا عرصہ ہے، ٹھیک؟ اب نبوت کتنے سال جاری رہی؟ 23 سال۔ 6 مہینوں کا 23 سالوں میں کتنا حصہ بنتا ہے؟ یہ ایک 42واں حصہ ہے۔ ترمذی کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبوت کچھ بھی باقی نہیں ہوگی سوائے اچھے خوابوں کے، اور اچھے خواب نبوت کے 42ویں حصے کے برابر ہیں۔ یہ ایک بہت ہی درست حصہ ہے۔ حدیث کے عربی الفاظ میں اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ اچھے خواب نبوت کے ایک 42ویں حصے کے برابر ہیں۔ بالکل تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نبی کو 6 ماہ تک اچھے خواب دکھائے، اور پھر اگلے 23 سالوں تک حقیقت میں وہی نازل ہوتی رہی۔ خوابوں کے مفہوم پر میں نے اپنی تفسیر سورہ یوسف میں تفصیل سے بات کی ہے، اور یہاں دوبارہ اس کو دہرانا ضروری نہیں ہے۔ تاہم جو لوگ نئے ہیں ان کے لیے میں تھوڑا سا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم
اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے خواب یہ مثبت، سچے اور خوشگوار ہوتے ہیں۔ یہ اچھا احساس دیتے ہیں اور کبھی خوف زدہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے خواب مستقبل کے واقعات کی پیشگوئی کرتے ہیں، چاہے وہ اگلے دن، سال، 10 سال بعد ہوں۔ جیسے نبی نے خواب میں دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس خواب کا ذکر کیا۔ ضرور اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے سچے خواب پورا کر دے گا۔ تم لوگ انشاءاللہ امن سے خانہ کعبہ میں داخل ہوگے اور اپنے سر منڈوا کر اچھوٹا کر کے طواف کرو گے۔ اللہ تعالیٰ کے خواب کبھی علامتی ہوتے ہیں جنہیں سمجھنے کے لیے تفسیر کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسری قسم، شیطان کی طرف سے آنے والے خواب۔ یہ خوفناک ہوتے ہیں اور ان کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا۔ ان پر عمل نہیں کیا جانا چاہیے۔ شیطان ان خوابوں کو استعمال کرتا ہے تاکہ ہمارے دل میں خوف ڈالا جائے، اور ہم پر لازم ہے کہ ہم ان خوابوں کو نظر انداز کریں، ان کے بارے میں کسی سے نہ ذکر کریں اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں۔ تیسری قسم، انسان کی اپنی تخیل سے آنے والے خواب۔ یہ روز مرہ کی سوچوں، خواہشات اور نفسیاتی عمل کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص دن بھر کسی مہنگی گاڑی کے بارے میں سوچتا ہے تو وہ خواب میں اس گاڑی کو چلاتا ہوا دیکھ سکتا ہے۔ ایسے خواب اکثر بیدار ہونے کے بعد فوراً بھول جاتے ہیں، اور ان کا نہ تو اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق ہوتا ہے اور نہ ہی شیطان سے۔ نبی نے 6 مہینوں تک ہر رات خواب میں وہ واقعہ دیکھا جو اگلے دن پیش آنے والا تھا۔ یہ کیوں ہو رہا تھا؟ اس کے 2 اہم اسباب ہیں۔ نمبر 1، یہ نبی کو بتانے کے لیے کہ کچھ بہت اہم اور تاریخی واقعہ ہونے والا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے اور آپ ایک تبدیلی کے عمل سے گزر رہے ہیں، لہذا آپ کو ایک اہم واقعے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ نمبر 2، بعض علماء نے اس میں یہ بھی شامل کیا ہے کہ نبوت کی حالت میں آنے کے لیے کچھ روحانی اور نفسیاتی تربیت ضروری ہوتی ہے جسے اللہ تعالیٰ نبی کے اندر لاتا ہے۔ نبی روحانیت اور ذہنی طور پر بدل رہے تھے تاکہ وہ رسول اللہ بن سکیں۔ اس تبدیلی کی تفصیلات ہم نہیں جان سکتے، لیکن یہ خواب اور دوسرے غیر معمولی واقعات نبی کی تربیت کی نشاندہی کرتے تھے کہ وہ وحی کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ اس 6 ماہ کے عرصے میں نبی نے اپنی زندگی کے معمولات سے خود کو الگ کرنا شروع کیا اور اللہ کی عبادت میں زیادہ وقت گزارنے لگے۔ ہمارے دین میں تنہائی اور دنیا سے دور ہو کر عبادت کرنے کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے، اور اس میں کوئی سوال نہیں کہ ہمارے دین میں ان لمحات کی اہمیت ہے۔ تاہم یہ سنت نہیں رہی کہ انسان خود کو معاشرت سے مکمل طور پر الگ کر لے۔ نبی نے وحی آنے سے پہلے تنہائی اختیار کی، لیکن جیسے ہی وحی آنا شروع ہوئی، اب صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس تنہائی میں واپس نہیں گئے۔ کچھ گروہ، خاص طور پر صوفیانہ تحریکیں، یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ ہمیں بھی وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو نبی نے اختیار کیا تھا، یعنی ہمیں بھی غاروں میں جانا چاہیے، وہاں کھجوریں اور پانی لے کر بیٹھنا چاہیے، اور 6 ماہ اس سے زیادہ وقت تک مراقبہ اور تفکر کرنا چاہیے۔ لیکن یہ سمجھنا بہت آسان ہے کہ یہ غلط فہمی ہے۔ نبی نے یہ تنہائی اس وقت اختیار کی تھی جب وحی نہیں آئی تھی، اور جیسے ہی وحی آئی نبی نے اس تنہائی کو ترک کر دیا۔ لہٰذا اگر کسی کو تنہائی کی ضرورت ہے تو نبی نے ہمیں بتایا کہ اس کا طریقہ کیا ہے۔ جو لوگ حقیقت میں ایسی تنہائی چاہتے ہیں ان کے لیے رات کے وقت تہجد پڑھنا بہترین طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور رات کے وقت جب ستارے نکلیں گے اور لوگ سو رہے ہوں گے، تم ہماری سچی عبادت کرنے والوں کو وہاں پاؤ گے۔ جب دنیا کے لوگ سو رہے ہوں گے اور آسمان پر ستارے چمک رہے ہوں گے، اللہ کے سچے عبادت گزار اپنے رب کے سامنے تہجد میں مصروف ہوں گے۔ یہی وہ تنہائی ہے جس کی ہمارے دین میں ترغیب دی گئی ہے۔ ایک رمضان کے ہفتہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روشنی دیکھی اور ایک آواز سنی، اور انہوں نے ادھر ادھر دیکھا مگر کچھ نہیں پایا۔ پھر اتوار کے دن دوبارہ ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے ایک چمکدار روشنی دیکھی اور آواز سنی مگر انہیں کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ پھر پیر کے دن جبرائیل علیہ السلام نبی کے پاس آئے، کیونکہ ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ پیر کا دن تھا جب جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی نے نبی سے سوال کیا کہ آپ پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں یا رسول اللہ، تو نبی نے فرمایا، پیر کے دن میری ولادت ہوئی تھی اور پیر کے دن ہی وحی کا آغاز ہوا، لہذا وہی رمضان کے آخری عشرے میں پیر کے دن شروع ہوئی۔ یہ بات ہم پکے طور پر جانتے ہیں، اور اسی دن کو ہمارے لیے لیلۃ القدر کا دن مانا جاتا ہے، یعنی اس سے ایک رات پہلے کی رات لیلۃ القدر ہوتی ہے۔
वही रमज़ान के आखिरी अशरे के एक पीर के दिन शुरू हुई। जैसा कि मैंने कहा, कुछ रवायत में आता है कि हफ्ता और इतवार को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ महसूस किया था, कुछ आवाज़ सुनी थी, कुछ रोशनी देखी थी, मगर वो किसी मखलूक को नहीं देख पा रहे थे। बस कुछ हो रहा था। और इस बात का कि वो गार हिरा में रहते हुए ये सब कुछ महसूस कर रहे थे, उनकी बहादुरी को जाहिर करता है। रोशनी थी, आवाज़ थी, मगर वो फिर भी वहां मौजूद रहे। फिर पीर के दिन वो मशहूर वाक़या पेश आया जो हम सब जानते हैं और बच्चों को भी सुनाते हैं कि जब वो गार हिरा में बैठे हुए थे, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के मुताबिक फरिश्ता जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और कहा, पढ़। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उन्हें पकड़ा और इतनी शिद्दत से दबाया कि नबी ने फरमाया, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सारी ताकत खत्म हो गई हो। तसव्वुर करें कि इतनी शिद्दत से दबाया गया कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया। नबी को लगा कि वो बेहोश हो जाएंगे या उनकी हालत बिगड़ जाएगी। फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उन्हें छोड़ दिया और दोबारा कहा, पढ़। इस पर नबी ने फिर से वही कहा, मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। तो फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उन्हें दूसरी बार इतनी शिद्दत से दबाया कि नबी को लगा कि वो अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और जब तीसरी बार ये अमल हुआ तो फिर तीसरी बार भी जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने वही कहा, पढ़। अब कुछ अहम निकात हैं जिन्हें समझना जरूरी है इससे पहले कि हम आगे बढ़ें। सबसे पहले ये कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी को इतनी शिद्दत से क्यों दबाए जा रहे हैं, इतनी सख्ती से क्यों पकड़ा गया कि नबी को लगा कि वो मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इस सवाल का कोई वाज़ेह और हतमी जवाब नहीं है, मगर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, और बाज़ उलमा का कहना है कि ये इस बात को जाहिर करने के लिए था कि नबी ख्वाब नहीं देख रहे, ये हकीकत है। तो ये इस बात को जाहिर करने के लिए था कि ये हकीकत है, ये हकीकी तजर्बा है, और इसमें आपको जिस्मानी दर्द महसूस हो रहा है। दूसरे उलमा का कहना है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम इस बात को जाहिर कर रहे थे कि आपको एक भारी पैगाम दिया जाएगा, आपको एक ऐसा पैगाम दिया जाएगा जो आसान नहीं होगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वही का नुज़ूल एक जिस्मानी तौर पर तकलीफ दे तजर्बा था। इस पर हम आगे तफसील से बात करेंगे। ये एक तवानाई को ख़त्म करने वाला अमल था। जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए वही का हुसूल कोई आसान काम नहीं था, और अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम आपको एक भारी वही देंगे। तो ये इस बात को जाहिर करने के लिए था कि ये वही भारी होगी। कुछ उलमा ने मजीद कहा है कि ये 3 बार की सख्ती इस बात का इशारा है कि नबी को 3 बड़ी आजमाइशें आएंगी जो आपको ऐसा लगेगा कि ये अब के लिए आखिर होगी, मगर हर बार अल्लाह ताला अब के लिए रास्ता निकालेगा। और ये 3 आजमाइशें वो थीं, एक मुसलमानों का 3 साला माशी और समाजी बाइकॉट जिसमें मुसलमानों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, फिर कत्ल की कोशिश, और फिर हिजरत जिसमें अल्लाह ने नबी को कई मोजिज़ात के ज़रिए बचाया, क्योंकि अगर अल्लाह का करम ना होता तो किसी और इंसान के लिए यह मुमकिन नहीं था। फिर सबसे मुश्किल वक्त ग़ज़वा अहद था, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश ने घेर लिया था और वो एक कदम के फासले पर थे कि नबी को गिरफ्तार कर लेते। नबी के जिस्म से खून बह रहा था और सहाबा को ये नहीं पता था कि नबी कहाँ है। वो सिर्फ 2 या 3 सहाबा के साथ थे और सहाबा को ये नहीं मालूम था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ है। ये 3 बार की सख्तियों की तरफ इशारा किया जा रहा था। इसके बाद अल्लाह ताला हर बार अब के लिए रास्ता निकालेंगे। ये 3 आजमाइशें नबी के लिए बहुत शदीद थीं, मगर अल्लाह का करम हर बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। अब वही के हवाले से बात करते हैं। इकरा के अरबी में 2 मानी हैं। पहला मानी यह है कि किसी किताब से पढ़ना, और दूसरा मानी यह है कि ज़बानी याद करके पढ़ना। इकरा पढ़ने और ज़बानी पढ़ने दोनों मानी देता है, और आज भी हम यही इस्तेमाल करते हैं। अगर आप किसी बच्चे से कहीं कि कुरान पढ़ो तो वो पूछेगा कि याद करके पढ़ूं या किताब से, क्योंकि ये फेल दोनों मानी को शामिल करता है। जब जिब्राईल ने कहा इकरा, तो नबी अकरम ने इसे कागज से पढ़ने के मानी में लिया। चुनांचे अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मैं पढ़ना नहीं जानता, मैं नाखानदा हूं, मुझे पढ़ना सिखाया नहीं गया, मैं कैसे पढ़ूं? लेकिन जिब्राईल का मतलब ये नहीं था कि इकरा कागज से पढ़ो। जिब्राईल का मतलब था इकरा किसी कागज से नहीं, बल्कि आगे बयान करेंगे कि कैसे पढ़ना है। जिब्राईल ने दोबारा कहा इकरा, और नबी अकरम ने जो समझते थे कि ये पढ़ने के बारे में है दोबारा कहा
میں نہیں جانتا کہ کیسے پڑھوں۔ تیسری بار جب جبرائیل نے یہ کہا تو تب جبرائیل نے وضاحت کی کہ میں تم سے کاغذ سے پڑھنے کو نہیں کہہ رہا، نہیں، تمہاری تلاوت براہ راست اللہ کی طرف سے ہوگی، کسی کاغذ سے نہیں۔ تمہاری تلاوت اللہ کے نام کے ساتھ ہوگی، اللہ کی برکتوں کے ساتھ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق کے ذریعے ہوگی۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ جب تم تلاوت کرو تو بسم اللہ کہو، اور یہ بڑی خوبصورتی کی بات ہے کہ پہلی وحی کا جملہ بسم اللہ نہیں تھا بلکہ پڑھو اپنے رب کے نام سے تھا۔ یہ بات بہت گہرائی رکھتی ہے کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ تمہیں اپنے رب کے نام سے تلاوت کرنی ہے۔ اپنے رب کے نام سے کا ایک اور مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ تم اللہ کے ذریعے تلاوت کرو گے۔ تمہاری تلاوت اللہ کی طرف سے ہوگی، جیسا کہ ہم عربی میں کہتے ہیں تلاوت اللہ کی طرف سے آئے گی، تمہیں خود سے کچھ نہیں پڑھنا۔ اور باقی مختلف معانی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تمہاری تلاوت میں مدد کرے گا، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ جب تم تلاوت کرو گے تمہیں جاننے کی ضرورت نہیں ہوگی، اللہ تمہیں بتائے گا کہ کیا پڑھنا ہے۔ خلاصہ یہ کہ جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے کسی کاغذ سے پڑھنے کو نہیں کہہ رہا، تم براہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تلاوت کرو گے۔ کون ہے یہ؟ تمہارے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ کیا پیدا کیا؟ سب کچھ۔ تیرے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا آیت مکمل نہیں ہوتی کیونکہ اللہ نے بیان نہیں کیا کہ کیا پیدا کیا، اور اس کی ضرورت بھی نہیں کیونکہ کوئی شرط جملہ موجود نہیں۔ اللہ نے سب کچھ پیدا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں وہ وحی ملے گی جو سب کچھ پیدا کرنے والے کی طرف سے ہے، اور پھر یہ بیان کرنے کے لیے کہ یہ ذات کون ہے، اس نے سب کچھ پیدا کیا اور پھر انسان کو پیدا کیا، اور اب وہ انسان سے مخاطب ہو رہا ہے، اور اس نے تمہیں چنا ہے انسان سے بات کرنے کے لیے۔ وہ ذات جو تم سے کلام کر رہی ہے، اس نے انسان کو الگ سے پیدا کیا، یعنی جو معلق ہے۔ الگ سے مراد ہے جو معلق ہے، اور زیادہ تر علماء کہتے ہیں کہ یہ انسانی بچے کے ابتدائی مراحل کی طرف اشارہ ہے جو ماں کے رحم میں معلق ہوتا ہے، اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ذات جس نے انسان کو ان تمام مراحل میں پیدا کیا، جو انسان کو ماں کے رحم سے باہر لے کر آیا، یہ ذات اب تمہیں وحی دینے والی ہے۔ اقرا کا ذکر 2 بار ہوا ہے، شروع میں اقرا اور پھر تیسرے جملے میں، اور اس دہرائی کی وجہ یہ ہے کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے کہ پڑھو اور پڑھتے رہو، اقرا اور پھر اقرا جاری رکھو۔ یہ قرآن میں ثابت ہے کہ اب کا کام ہے پیغام پہنچانا۔ کہہ دو میں تمہیں وحی کے ذریعے خبردار کر رہا ہوں۔ اور علماء نے کہا ہے کہ یہاں 2 اقرا ان کا مطلب ہے مذہبی علم کے لیے اور دنیاوی علم کے لیے، کیونکہ پہلا اقرا اللہ کی طرف سے براہ راست علم کے لیے ہے، اور دوسرا ہے پڑھیو، اور اب کا رب سب سے زیادہ کرم والا ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ تو یہ علم کی ترغیب دی جا رہی ہے، دینی علم بھی اور دنیاوی علم بھی، اور اللہ ہمیں مسلمانوں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ دین کا علم حاصل کرو جو اللہ کی طرف سے آئے گا، اور دنیا کا علم بھی سیکھو جو انسانوں کے قلم سے آئے گا، لیکن یہ یاد رکھو کہ یہ علم بھی میں نے انسانوں کو دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ہی انسان کو قلم کے ذریعے سکھایا، اللہ نے ہی انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اگر اللہ نہ سکھاتا تو انسان یہ سب کچھ کبھی نہیں جان سکتا تھا۔ اور یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ انسان کو علم حاصل کرنے کی ترغیب دے رہا ہے کہ قرآن کو پڑھو اور دوسروں کے لکھے کو بھی پڑھو۔ اور یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں، کیونکہ اب صلی اللہ علیہ وسلم ناخواندہ تھے۔ یہ امت مسلمہ کے لیے ہے کہ دوسروں کے لکھے کو پڑھو اور اپنے علم میں اضافہ کرو۔ یہ آیت ایک ایسی قوم پر نازل ہوئی جو ان پڑھ تھی، ایک ایسی تہذیب پر جو لکھنے اور پڑھنے کے علم سے ناآشنا تھی۔ پورے مکہ میں شاید ہی 5 افراد ایسے تھے جو پڑھنا اور لکھنا جانتے تھے۔ یہ ایک ایسی تہذیب تھی جس کے پاس اپنی زبان کو محفوظ کرنے کے لیے کوئی باقاعدہ رسم الخط موجود نہیں تھا، اور جو رسم الخط استعمال میں تھا وہ اس قدر غیر ترقی یافتہ تھا کہ اس میں نقطے تشدید اور حرکات شامل نہیں تھیں۔ یہ خط موجودہ عربی رسم الخط کی بجائے قدیم تصویری حروف سے زیادہ مشابہ تھا۔ ایسے دور میں اللہ نے ان سے فرمایا کہ دوسروں کے لکھے ہوئے کو پڑھو اور اپنے علم کو وسعت دو۔ یہ علمی سفر انقلاب آفریں ثابت ہوا۔ صرف 1 صدی کے اندر مسلمان دنیا کی ایک عظیم طاقت کے طور پر ابھرے۔
اگلی 2 سے 5 صدیوں میں وہ انسانی تہذیب کے عروج پر پہنچ گئے اور طب، سائنس، کیمسٹری، انجینئرنگ اور قانون جیسے شعبوں میں نمایاں ترقی کی۔ انگلینڈ، اٹلی اور فرانس جیسے ممالک سے اسکالرز اسلامی مراکز جیسے اندلس اور شمالی افریقہ تعلیم حاصل کرنے آتے تھے اور پھر اپنے وطن واپس جا کر یہ علم پھیلاتے تھے۔ یہ تاریخی تبادلہ آج کے اس رجحان کی عکاسی کرتا ہے جہاں مسلمان مغربی ممالک میں طب اور انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں، مگر ماضی کے برعکس اس دور کے اسکالرز اپنے وطن واپس آ کر اپنی قوم کی خدمت کرتے تھے۔ یہ کردار کی تبدیلی اس حقیقت کو نمایاں کرتی ہے کہ ابتدائی اسلام میں تعلیم کو کس قدر اہمیت دی گئی تھی، جس کا آغاز پہلی وحی سے ہوا تھا۔ لیکن ساتھ ہی اللہ نے یہ یاد دہانی بھی کرائی کہ تمام علم کی اصل حقیقت اللہ کی عطا ہے۔ اگر اس کا فضل نہ ہوتا تو انسانیت جہالت میں رہتی۔ اللہ نے اس وحی میں خاص طور پر لکھائی کا ذکر کیا۔ لکھائی ایک معجزاتی عمل ہے، یہ کہ انسان اپنی زبانی گفتگو کو کاغذ اور سیاہی کے ذریعے محفوظ کر سکتا ہے اور اسے ان لوگوں تک پہنچا سکتا ہے جو موقع پر موجود نہیں تھے۔ یہ جدت اللہ کی ایک نعمت ہے جس نے علم کو وقت اور جگہ کی قید سے آزاد کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ادریس پہلے شخص تھے جنہوں نے قلم کے ذریعے لکھنا سیکھا اور یہ علم انہیں اللہ نے سکھایا۔ اسی طرح اللہ نے حضرت آدم کو بولنا سکھایا، حضرت نوح کو کشتیاں بنانے کا علم عطا کیا اور حضرت داؤد کو لوہے کو نرم کر کے زرہ بنانے کا ہنر سکھایا۔ ان انبیاء کے ذریعے حاصل ہونے والے علوم نے انسانی علم کی بنیاد رکھی۔ چنانچہ علم کے حصول کا اللہ کا حکم اس یاد دہانی کے ساتھ مشروط ہے کہ کوئی بھی دریافت ترقی محض انسانی کوشش کا نتیجہ نہیں ہے۔ عقل، مہارتیں اور اوزار جو علم کے حصول میں مدد دیتے ہیں، یہ سب اللہ کی عطا ہے۔ جب انسان علم حاصل کرتا ہے اور نئی ایجادات کرتا ہے تو اسے ہمیشہ یہ حقیقت ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ سب کچھ اللہ کی عطا کردہ ہے۔ اقرا کی اہمیت اس پس منظر میں پوشیدہ ہے۔ اللہ نے اس حکم کے ذریعے اس لیے آغاز کیا کیونکہ یہ خالق اور مخلوق کے درمیان براہ راست رابطے یعنی ایک الہی کتاب قرآن کا آغاز تھا۔ اس کتاب کا نام اقرا کے مصدر قرا سے ماخوذ ہے جس کا مطلب ہے پڑھنا اور تلاوت کرنا۔ اس میں دوہری معنویت پائی جاتی ہے، یہ تلاوت بھی ہے اور ایک تحریری متن بھی۔ دیگر کسی بھی مقدس کتاب کے برعکس قرآن کو مکمل طور پر انسانوں کے حافظے میں بھی محفوظ کیا گیا ہے اور تحریری طور پر بھی، اور یہ دونوں انداز میں اس کی حفاظت کا منفرد پہلو ہے۔ بہت سے مسلمان اقرا کی ابتدائی 5 آیات کی حکمت پر غور نہیں کرتے۔ اللہ نے قرآن کی وحی کا آغاز انہی آیات سے کیوں کیا؟ یہ آیات اس بات پر زور دیتی ہیں کہ یہ وحی اللہ کی جانب سے پوری انسانیت کے لیے براہ راست پیغام ہے جو انہیں غور و فکر اور ترقی کی دعوت دیتی ہے۔ وحی کی کہانی کی جانب واپس آتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس تجربے سے مغلوب ہو کر جلدی سے حضرت خدیجہ کے پاس پہنچے۔ ان کا دل زور سے دھڑک رہا تھا اور جذبات شدید تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، مجھے اوڑا دو۔ یہ لمحہ اس عظیم واقعے کے انسانی پہلو کو واضح کرتا ہے جو ابھی پیش آیا تھا۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت اور اخلاص کو بخوبی اجاگر کرتا ہے جب آپ کا پہلی بار فرشتہ جبرائیل سے سامنا ہوا۔ نبی کریم اس عظیم واقعے کے لیے تیار نہ تھے جب حضرت جبرائیل ظاہر ہوئے اور آپ کو زور سے سینے سے لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف اور شدید اضطراب کی کیفیت میں تھے، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور سردی محسوس ہو رہی تھی جو شدید پریشانی کے قدرتی اثرات تھے۔ سکون حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنی زوجہ حضرت خدیجہ کے پاس گئے۔ یہ لمحہ واقعے کی سچائی اور اس کے غیب سے ہونے کا ثبوت ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کی دعوت کچھ دیگر دائیوں کی طرح پہلے سے سوچا سمجھا منصوبہ نہ تھی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ تاریخ میں ایسے افراد بھی گزرے ہیں جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے اور شاندار کہانیوں کے ذریعے اپنے دعوے کو سہارا دیا، لیکن نبی کریم کا رد عمل بتاتا ہے کہ یہ خود ساختہ کہانی نہیں تھی۔ آپ کا رد عمل ایک غیر متوقع صورتحال کے مطابق تھا جو آپ کی صداقت کو اجاگر کرتا ہے۔ کسی اچانک اور ڈرا دینے والے غیر متوقع واقعے کے بعد ہر شخص اپنے گھر کی پناہ لیتا ہے۔ اگرچہ آپ کے چچا کزن اور دیگر رشتہ دار بھی تھے مگر آپ اپنے گھر حضرت خدیجہ کے پاس لوٹی۔ آپ کا جسم کانپ رہا تھا اور اپنے حضرت خدیجہ سے بات کر کے سکون حاصل کرنا چاہا۔
اب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے ڈھانپ دو کیونکہ اب کا جسم سردی سے کانپ رہا تھا۔ حضرت خدیجہ نے اب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو سمجھتے ہوئے آپ کو چادر اڑا دی، آپ کو تسلی دی اور پرسکون ہونے میں اب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مدد کی۔ جب آپ پرسکون ہوئے تو اپنے وحی کا واقعہ حضرت خدیجہ کو بیان کیا اور اپنے لیے خوف کا اظہار کیا۔ یہ لمحہ اب کے حضرت خدیجہ پر گہرے اعتماد اور ان کے ساتھ منفرد تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ اپنے اس واقعے پر اپنے خوف کا اظہار کیا۔ علماء کے مطابق ہو سکتا ہے کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے خوف میں مبتلا تھے کیونکہ جب جبرائیل نے آپ کو گالے لگایا اور زور سے دبایا تو اس میں اتنی شدت تھی کہ برداشت سے باہر تھی۔ اس وقت اب کو اپنی جان کا خوف ہوا تھا۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اس بات سے خوفزدہ تھے کہ انہیں جو کچھ نظر آنے لگا تھا وہ عام لوگ نہیں دیکھ سکتے تھے، اب ان نظاروں کی وجہ سے اپنی عقل کھو جانے کے خوف میں مبتلا تھے کہ میں ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو دوسرے نہیں دیکھ سکتے۔ میرے خیال میں یہ دونوں باتیں قابل قبول ہیں اور ان میں کوئی گستاخی نہیں، کیونکہ اب صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے کہ اچانک میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں حضرت خدیجہ کا جواب نہایت متاثر کن تھا۔ انہوں نے اب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اللہ کی قسم وہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ حضرت خدیجہ نے اب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم صفات بیان کیں۔ آپ کا اہل خانہ کے ساتھ حسن سلوک، ضرورت مندوں کی مدد، سخاوت، مہمان نوازی اور ہمدردی بیان کی۔ حضرت خدیجہ کے یہ الفاظ ان کی فطری حکمت اور اللہ کے اصولوں کی گہری سمجھ کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ اصول کے نیکی کرنے والوں کے ساتھ اللہ اچھا معاملہ کرتا ہے۔ قرآن اور حدیث کا علم نہ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے دل سے یہ سچائی بیان کی کہ نیکی کرنے سے بھلائی ہی حاصل ہوتی ہے۔ یہ واقعہ اس بات کو بھی اجاگر کرتا ہے کہ حضرت خدیجہ کو نبی کریم کی شریک حیات کے طور پر کیوں منتخب کیا گیا تھا۔ وہ غیر یقینی کے لمحے میں آپ کا سہارا بنی، اب صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر متزلزل حمایت اور یقین فراہم کیا۔ ان کا کردار سکون اور تسلی دینے والا تھا، جو اسلام کے ابتدائی دنوں میں ان کی غیر معمولی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ لمحہ ان کی دانشمندی اور ان کے رشتے کی مضبوطی کی گواہی دیتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی بنیاد کا حصہ تھا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت خدیجہ نے فوری طور پر وحی کے واقعے کو سمجھنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس شخص کے پاس نہیں گئیں جس کا عام طور پر ذکر کیا جاتا ہے، بلکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی کے غلام ادس، جو ایک عیسائی تھے، سے رجوع کیا۔ ادس وہی شخص ہیں جنہوں نے طائف کے واقعہ کے دوران اسلام قبول کیا تھا، اور وہی شخص تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور پیش کیے تھے۔ وہ مکہ میں اس وقت واحد عیسائی تھے جو ایمان پر عمل پیرا تھے اور جو اصل میں رومی تھا۔ جب ادس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ کے بارے میں سنا تو حیرت کے عالم میں کہا، اس بتوں کی سرزمین میں خدا کا فرشتہ۔ ان کا رد عمل اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ اس قسم کے مقدس معاملات کو سمجھتے تھے، چاہے وہ مکہ کے غیر مانوس ماحول میں ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ نے یہ سمجھا کہ یہ حضرت واقعہ یہودیت اور عیسائیت کی روایات سے متعلق ہے۔ چنانچہ جیسا کہ صحیح بخاری میں ذکر کیا گیا ہے، خدیجہ نے ورقہ بن نوفل سے مشورہ طلب کیا۔ ورقہ خدیجہ کے بزرگ چچا اور ایک علمی شخصیت تھے جو الہامی کتب اور انبیاء کی روایات کے گہرے علم کے لیے مشہور تھے۔ وہ حنفا میں سے تھے، جو ایک گروہ تھا جس نے جاہلیت کے دور میں بت پرستی کا انکار کیا تھا۔ ورقہ عبرانی کتابوں سے واقف تھے، مگر انہوں نے ایک ایسا عقیدہ اپنایا تھا جس میں یہودیت اور عیسائیت کے عناصر کو یکجا کیا گیا تھا اور توحید پر زور دیا گیا تھا، حالانکہ وہ کسی ایک مذہب میں پوری طرح سے شامل نہیں تھے۔ ورقہ نے، جو اس وقت نابینا اور اپنی زندگی کے آخری دنوں میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بہت دلچسپی سے سنا اور جوش و خروش کے ساتھ کہا، واللہ یہ وہی رازدار فرشتہ ہے جو موسیٰ کے پاس آیا تھا۔ انہوں نے موسیٰ کا ذکر عیسیٰ کی بجائے اس لیے کیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار موسیٰ سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے، کیونکہ دونوں ہی نہ صرف روحانی رہنما تھے بلکہ سیاسی رہنما بھی تھے، جبکہ عیسیٰ کا کردار زیادہ پرسکون اور مصالحت پسند تھا۔ ورقہ نے افسوس کا اظہار کیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، اور اس بات کی پیش گوئی کی کہ آپ کو سخت آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا، تمسخر، ظلم و ستم، اور آخرکار اپنے وطن سے جلاوطنی۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر بہت حیران ہوئے اور پوچھا، کیا میرے لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے تصدیق کی اور وضاحت کی کہ یہ ساری مخالفت تمام انبیاء کے ساتھ ہوئی تھی اور آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ ایک روایت کے مطابق ورقہ بن نوفل صرف مختصر عرصے تک زندہ رہے اور پھر انتقال کر گئے۔ بعد میں ورقہ کے کچھ رشتہ داروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی قسمت کے بارے میں پوچھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کیا کہ انہوں نے ورقہ کو سفید کپڑوں میں ملبوس ایک خوبصورت بیوی کے ساتھ برکت یافتہ اور جنت کے باغات میں رہتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ورقہ اسلام کے ابتدائی ترین مسلمانوں میں سے ایک تھے، حالانکہ وہ بہت ساری وحیوں کے گواہ بننے کے لیے کافی عرصہ تک زندہ نہ رہ سکے۔ ممکن ہے کہ انہوں نے صرف ابتدائی وحی سنی ہو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یقین کر لیا ہو۔ ابتدائی وحی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا دور گزارا جس میں الہامی وحی بند ہو گئی۔ بعض علماء کا اندازہ ہے کہ یہ وقفہ 6 ماہ تک رہا۔ اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان اور غیر یقینی محسوس کرتے تھے۔ تاہم وحی دوبارہ شروع ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز سنی اور اسی فرشتہ کو دیکھا جو پہلے آیا تھا، آسمانوں اور زمین کے درمیان تخت پر بیٹھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغلوب ہو کر خدیجہ کے پاس واپس آئے۔ اس کے بعد فرشتہ نے دوسری آیت نازل کی، ایک کپڑوں میں لپٹے ہوئے کھڑے ہو جاؤ اور خبردار کرو۔ یہ آیت عمل کی دعوت کی علامت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تنہائی سے باہر نکلنے اور خدا کا پیغام پہنچانے کا حکم دیتی ہے۔ وہی جسمانی اور روحانی طور پر خود کو پاک کرنے اور لالچ اور دنیاوی خواہشات سے بچنے کی اہمیت پر بھی زور دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی تجربات وہی سے ان کی زندگی اور مشن پر الہامی رہنمائی کے گہرے اثر کو اجاگر کرتے ہیں۔ اگلا سیشن وحی کی نوعیت، اس کی حفاظت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی رد عمل پر روشنی ڈالے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر موجود جسمانی نشان، جسے نبوت کی مہر کہا جاتا ہے، کے بارے میں مختلف روایات ہیں جو اسے ایک جسمانی علامت کے طور پر بیان کرتی ہے جس کا اعلان سابق انبیاء نے کیا تھا۔ بعض روایات میں یہ کہا گیا ہے کہ راہب سلمان فارسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نشان کی بنیاد پر پہچانا، لیکن ان کہانیوں کی صداقت پر بحث ہے۔ رسمی نمازوں کی وحی سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی عبادتی مشقوں کے بارے میں علماء کا خیال ہے کہ ان میں مراقبہ، خدا کی یاد اور دین کی حقیقی فطرت پر غور و فکر کرنا شامل تھا۔ یہی وہ ہے جس کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی سب کچھ جانتا ہے۔ بعض روایات میں ذکر کیا گیا ہے کہ جبریل علیہ السلام کے 600 پر تھے، اور ریاض الصالحین کی روایت میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے پورے افق کو بلاک کر دیا تھا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جبریل عظیم الشان تھے، اپنے آس پاس کی کسی چیز سے کہیں زیادہ بڑے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو ان کے اصل روپ میں صرف 2 بار دیکھا، ایک بار ابتدائی وحی کے دوران اور دوسری بار رات کی سیر اسراء و معراج کے دوران۔ دوسری صورت میں جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مختلف شکل میں ظاہر ہوتے تھے۔ ہمیں جبریل کے بارے میں اتنا ہی معلوم ہے، ان کا عظیم الشان ہونا اور ان کے پروں کی تعداد۔ اب کے سوال کے بارے میں کہ جاہلی عرب اللہ پر یقین رکھتے تھے یا نہیں، تو جی ہاں، وہ اللہ پر یقین رکھتے تھے۔ سورہ یوسف آیت 106 میں کہا گیا ہے کہ ان میں سے اکثر ایمان رکھتے تھے لیکن شرک کرتے تھے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ وہ اللہ کو خالق اور حتمی رب کے طور پر تسلیم کرتے تھے، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے واسطوں کا سہارا لیتے تھے، کیونکہ وہ خود کو اس تک براہ راست پہنچنے کے لیے بہت گناہگار سمجھتے تھے۔ یہ ان گمراہ مسلمانوں کی طرح ہے جو اولیاء اور دیگر شخصیات کے ذریعے شفاعت طلب کرتے ہیں، کیونکہ وہ خود کو براہ راست اللہ سے رجوع کرنے کے لیے بہت گناہگار سمجھتے ہیں۔ سورۃ الزمر آیت 3 اور سورۃ یونس آیت 18 اس گمراہ عقیدے کو اجاگر کرتے ہیں۔ جاہلی عرب بھی آج کے بہت سے مسلمانوں کی طرح شفاعت کے لیے واسطوں کا سہارا لیتے تھے، تاہم جاہلی عرب کے پاس اللہ کے لیے بت نہیں تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ تمام دیوتوں کا رب ہے اور اسے بت کی شکل میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سوچ قدیم مذہبوں جیسے یونانی، رومی اور ہندو مذہبوں میں ایک اعلیٰ خدا کی تصور جیسی ہے۔ اسلام کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حقیقت میں ایک خالق پر یقین رکھتا ہے تو اسے واسطوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سب کچھ کرنے والا ہے اور اپنے مخلوق کے لیے براہ راست قابل رسائی ہے۔
عمر بن الخطاب نے مستقبل کی نسلوں کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا تھا جنہوں نے جاہلیت کے زمانے کو نہیں دیکھا تھا۔ انہیں خدشہ تھا کہ وہ اسلام کے صحیح راستے سے انحراف کی علامات کو نہیں پہچان پائیں گے۔ یہ ایک اہم تشویش ہے کیونکہ بہت سے جدید مسلمان لاعلمی میں شرک اور بت پرستی کے اسی جال میں پھنس جاتے ہیں۔ جی ہاں، یہی فکر مجھے بھی ہے کہ جب وقت آئے گا جب لوگ جاہلیت کا فرق نہیں جانتے ہوں گے۔ یہ کہنا واقعی جذباتی ہے، لیکن سچ ہے کہ جو لوگ ان اولیاء اور ان جاہلوں اور ان پیروں وغیرہ کی عبادت کرتے ہوں گے، واللہ یہ بالکل وہی ذہنیت اور وہی بہانے اور جاہلی عرب کا وہی فلسفہ ہوگا، بالکل ایک جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ اللہ ایک ہے لیکن ہم گناہگار لوگ ہیں، اور یہ مخلوق مقدس اور طاقتور ہے، اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتا ہے، اللہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتا ہے، لہٰذا ہم ان کے ذریعے جاتے ہیں، ہم ان سے شفاعت مانگتے ہیں، ہم ان کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالی تک پہنچنے کے لیے وسیلہ کرتے ہیں۔ کیا یہ وہی شرک نہیں ہے؟ اب جانتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ بالکل، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں لا الہ الا اللہ کی ہدایت کی ہے، اور ہم صرف اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آخری سوال کریں، پھر ہمیں نماز کے لیے وقفہ کرنا ہوگا۔ سوال کرنے والا: جب جبریل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دبایا تھا، کیا اس وقت جبریل اپنی اصل شکل میں تھے؟ سوال یہ ہے کہ جب جبریل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دبایا تو کیا وہ اپنی اصل شکل میں تھے؟ بخاری کی حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے، لہٰذا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار انہیں دیکھا تو وہ اصل شکل میں تھے، واللہ علم وہ غار میں گئے یا نہیں، ان تفصیلات کا ذکر نہیں کی گئی ہے، لہٰذا ہم نہیں جانتے۔ یہ علم الغیب کا سوال ہے، ہمیں یہ کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ ایسا ہے یا نہیں۔ انشاءاللہ اسی کے ساتھ ہم آج اختتام کرتے ہیں۔